آج ہم بات کرتے ہیں شک کرنے کے نفسیاتی مسئلے پہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اپنے اوپر شک ہوتا ہے مختلف جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی اور کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اس کو شک کرنے کا مسئلہ ہے، شک کرنے کی نفسیاتی بیماری ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اس کی نفسیاتی وجوہات کون سی ہیں، اس شک کرنے کی جو ہماری نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے اس کی کون کون سی قسمیں ہیں، اور اس میں کون کون سے جو علاج ہیں وہ کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ ویسے تو دیکھیں، شک کرنے کا مسئلہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ حالات ایسے ہوں کہ اگر ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، تو ہم شک کرتے رہتے ہیں۔ مگر جب ہم اس نفسیاتی مسئلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مسئلہ اتنا ہے کہ وہ ایک نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے اور اس کی علاج کی ضرورت ہے، تو پھر اس میں ہمارے پاس جنرلی 3 قسمیں آتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر، جس میں ایک شخص ہر وقت لوگوں کے ارادوں پہ شک کرتا رہتا ہے، ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس میں جو دوسری قسم ہے اس کو ہم OCD کہتے ہیں، کہ جس میں وہ شخص جو ہے وہ بار بار اسے نجاست کا، ناپاکی کا احساس ہوتا ہے، بار بار ہاتھ دھوتا رہتا ہے، کھڑکی دروازے وغیرہ چیک کرتا رہتا ہے اور اس کی تسلی نہیں ہو پاتی، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور تیسری قسم ہے، اس میں یہ ہے کہ اس شخص کو کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، لوگوں پہ شک کرتا رہتا ہے جس کا عقل اور شعور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو پہلی قسم جس کا میں نے ذکر کیا، پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر، تو ایسے لوگوں کی بعض دفعہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، ان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں پہ شک کرتے رہتے ہیں، اور اس کو اکثر ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ وہ ہر کسی کو ایک پولیس والے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اچھا بھی کر رہا ہوتا ہے، آپ کچھ بھی کریں تو وہ شک کرتے رہتے ہیں کہ شاید آپ کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ یہ انگزائٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جو لوگ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں تو غیر یقینی صورتحال یا عدم تحفظ کی وجہ سے وہ لوگوں پہ شک کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں ان کا لوگوں پہ یقین بالکل ہٹ جاتا ہے، تو وہ لوگوں کے ارادوں پہ شک کرتے رہتے ہیں۔ تو ویسے بھی اگر جنرلی دیکھیں، اگر میرا یہ عقیدہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ خود غرض ہیں، تو پھر وہ لوگ چاہے کتنا اچھا بھی کریں، چاہے میری ہیلپ بھی کریں، تو میں ان چیزوں کی طرف دیکھوں گا کہ جس میں مجھے لگے گا کہ انہوں نے کوئی خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو میرا جو سوچنے کا انداز ہوگا اس میں میری نظر ان لوگوں کی خامیوں پہ ہوگی، تو ظاہر ہے پھر مجھے کافی ساری ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ جن پہ میرا جو یہ بلیف ہے یہ کنسولیڈیٹ ہو جائے گا۔ اب اس کیس میں علاج جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کرتے ہیں، تو بعض دفعہ تو انڈر لائن کاز ہوتی ہے کہ انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، پوسٹ ٹرومیٹک ڈس آرڈر ہے، اس کا علاج کیا جائے۔ اور اگر کسی کو یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے تو اس کا بہترین طریقے سے کاؤنسلنگ کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جو قسم ہے اس کو ہم OCD ٹائپ شک کہتے ہیں، جس میں ایک شخص کو یقین نہیں ہوتا، اس کی شخصیت تقسیم ہو جاتی ہے، عقل اسے کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی شک کی بنیاد پہ کچھ ایکشن بار بار ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اپنے ہاتھ بار بار دھوتا رہتا ہے، کپڑوں پہ ہر وقت اس کو ناپاکی کا احساس ہوتا ہے، کھڑکی دروازے چیک کرتا رہتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ چیزوں کو ایک خاص ترتیب میں رکھتے ہیں، اور انہیں شک ہوتا ہے کہ اگر چیزیں اس ترتیب سے نہیں ہوں گی تو کچھ برا ہو جائے گا۔ ایسے لوگ باتھ روم میں بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، کپڑے بار بار بدلتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ نماز ہم پڑھ بھی لیں تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ جتنا میں نے پڑھنی تھی اتنی پڑھی یا نہیں پڑھی، اور بار بار اس کو بھی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس صورتحال میں ان کی عقل ان کو بار بار کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان کا رویہ جو ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں بار بار وہ شک کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ عقل انہیں کہہ رہی ہوتی ہے، مگر وہ کمپلشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ کام جو ہے وہ بار بار کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو ہائپر کونڈریاسس ہو جاتی ہے، وہ اپنے جسم میں بیماریاں تلاش کرتے رہتے ہیں، بار بار ڈاکٹر بدلتے رہتے ہیں، ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، اور ان کی تسلی نہیں ہو پاتی کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹیسٹ وغیرہ کلیئر آ جائے تو جو 2-4 دن تک ان کو تسلی ہوتی ہے، پھر کوئی اور بیماری اپنے جسم میں ڈھونڈنا شروع کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیات ہوتی ہیں اس طرح کے شک کرنے کی جو مسئلہ ہے، اس میں سائیکالوجسٹ بہتر طریقے سے علاج کر سکتے ہیں، اور ERP اس میں بہت ایفیکٹو طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کاگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے کافی سارے ٹیکنیکس ہیں جو کہ اس میں کارگر ثابت ہوتی ہیں، اور سویر کیسز میں ہو سکتا ہے ان کو دوائیوں کی ضرورت ہو، ساتھ ساتھ میں وہ سائیکو تھراپسٹ سے بھی ہیلپ لیتے رہتے ہیں۔ تیسری قسم جو ہے وہ شک کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے، جیسے کہ شیزوفرینیا، جس کو اسکیزوفرینیا کہتے ہیں۔ تو اسکیزوفرینیا یا اسکیزوفرینین فارم یا بائی پولر ڈس آرڈر، اس طرح کے کیسز نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں کہ جس میں وہ لوگ شک کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ جو شک کرتے ہیں اس کا عقل اور شعور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر ان کو ڈیلیوژنز ہوتے ہیں، ان کا دماغ کسی ایک آئیڈیا پہ فکس ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا گھر والے میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، فلاں شخص نے مجھے کھانے میں کچھ دیا تھا اس وجہ سے میری یہ کیفیت ہو گئی ہے، اور اس طرح کے بہت عجیب قسم کے جن کا عقل اور شعور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا،
اس طرح کے شکوک ان کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں اور ان پہ بہت پکا یقین ہوتا ہے کہ جو ان کا شک ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور آپ اگر کبھی ان کو عقلی طور پہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کو ناکامی ہوگی، اس لیے کہ وہ ریزسٹ کرتے ہیں بہت زیادہ، اور بعض دفعہ ایگریشن کا بھی مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور آپ سب لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح کی کیفیت جو ہوتی ہے اس میں پھر سائیکیٹرسٹ علاج کرتے ہیں، میڈیسن کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد اس کا علاج شروع کیا جائے، ورنہ اگر جتنی دیر ہوگی پھر اس کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے ایکسپلین کیا، جب شک کرنے کی بیماری کا عام لوگ ذکر کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک قسم کا مسئلہ ہے، تو یہ مختلف قسم کے نفسیاتی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر مسئلے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اور ہر ایک کا علاج بھی بالکل مختلف ہے۔ تو اگر آپ کو یا کسی کو اس طرح کا کوئی عارضہ ہے شک کرنے کا، تو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کے مطابق آپ ان کے علاج کے لیے انیشیٹ کریں۔ مگر آخری جو میں نے بتایا کہ جس میں مینٹل ڈس آرڈرز کی وجہ سے ڈیلیوژنز ہوتے ہیں، اس میں علاج میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے، دوائیوں کے ذریعے اس کا علاج شروع کیا جاتا ہے۔ سائیکالوجسٹ اس پہ یہ کرتے ہیں کہ جب دوائیوں کے ذریعے وہ شخص سٹیبل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی سائیکو ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے تاکہ وہ اپنی کیفیات کو بہتر طریقے سے سمجھ لے اور اپنے علاج کے لیے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے ساتھ مل کے اپنی کیفیات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں جن کے متعلق رائے کی ضرورت ہے تو نیچے میرا نمبر دیا گیا، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔